السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی ایک لڑکی کی ہے۔ اس لڑکی کو زنا کی عادت پڑ گئی۔ جب تک زنا نہیں کر لیتی تب تک سکون نہ ملتا۔ پھر ایک روز زنا کرنے کے لیے کوئی آدمی نہ ملا اور اس نے اپنے پالتو کتے سے زنا کر لیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ میرے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو کسی طرح بجھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے سارے ہی دوستوں کو فون کر لیا تھا، لیکن وہ سب کے سب ہی مصروف تھے۔ کوئی بھی میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھا اور بغیر کسی مرد کے رات گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نیند کی گولی کھا بھی لیتی تب بھی مجھے نیند نہ آتی۔ میرے جذبات کچھ اس نوعیت کے ہو چکے تھے کہ جب تک میرے ساتھ بستر پر کوئی مرد نہ ہوتا میں چاہ کر بھی سو نہیں پاتی تھی۔ میں ایک ایسے گناہ کی عادی ہو چکی تھی کہ اسے کیے بغیر مجھے سکون نہیں آتا تھا، اور جب آج کی رات مجھے یہ گناہ کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تھا تو میں اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ میرے سارے وجود سے پسینے ٹپک رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کسے بلاؤں۔ میں پیسے لٹانے کو بھی تیار تھی، لیکن کوئی مرد میسر تو آتا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں ایسے ہی گھر کے اندر لان میں نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ میں باری باری ایک دفعہ پھر سارے ہی دوستوں کو فون کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی میرے ساتھ رات گزارنے کو تیار نہیں تھا، اور شاید اس کی وجہ میرا وہ جذباتی پن تھا جو جنسی تعلق کے دوران مجھ پر حاوی ہو جاتا تھا۔ جو بھی میرے ساتھ رات گزارتا اگلی صبح اس کا سارا وجود زخمی ہو چکا ہوتا۔ اب تو مرد بھی میرے ساتھ رات گزارنے کے نام پر خوف کھاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ میرے پاس آئیں گے تو صبح ان کا کیا حال ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ باری باری سب نے ہی مجھے انکار کر دیا تھا۔ میں بے قراری سے لان میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی کہ شاید تازہ ہوا مجھے سکون پہنچا دے، اور پھر میری نظر ایسے میں سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر پڑی۔ ہمارے گھر میں یوں تو ساری ہی عورتیں ملازمہ تھیں، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی بابا نے شاہ رخ کو ملازم رکھا تھا۔ وہ گھر کے باہر کے کام نپٹا دیتا۔ وہ 25-26 سال کا جوان لڑکا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر نظر پڑتے ہی مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں نے ایک فیصلہ کیا اور سرونٹ کوارٹر کا دروازہ بجا دیا۔ اندر سے فوراً شاہ رخ کی آواز آئی تھی۔ شاید وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کون ہے، کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی سخت آواز میں سے جواب دیا کہ میں ہوں نمرا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا، مالکن سب خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں؟ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ایک عورت کے لیے ایسا مرد آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ وہ لمبا چوڑا اور بہت مضبوط جسم کا مالک تھا۔ میں نے فوراً اس سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ اس سے پہلے کوئی بھی سرونٹ کبھی رات کے وقت بنگلے میں نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کچھ ہچکچا کر پوچھنے لگا، مالکن کیا کام ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے ہی ملازموں کو علم تھا کہ میں رات میں اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے کوئی بنگلے کا رخ نہیں کرتا تھا۔ میں نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، کام بھی بتا دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے سامنے میرے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت نیم برہنہ لباس میں بقید کر لیا تھا۔ میں یہ وار خالی نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے مجھے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے اس انداز نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ کوئی بھی مرد مجھے دیکھتا تو نظریں نہ ہٹا پاتا، اور اس نے تو باقاعدہ نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کے آگے ہزار کے کئی نوٹ پھینکے اور اس سے اپنی خواہش بیان کر دی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کے چہرے کا رنگ تک بدل گیا، اور پھر بڑی مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکلی اور وہ کہنے لگا، مالکن میں یہ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ نوکر ذات، میں نے اسے اتنی عزت دی، اپنے کمرے میں بلایا، اتنا پیسہ دیا، اور وہ میری منہ پہ مجھے انکار کر رہا تھا۔ میں نے حقارت سے شاہ رخ سے کہا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ میں تمہیں زمین سے آسمان پر بٹھانا چاہتی ہوں اور تم ہو کہ مجھے انکار کر رہے ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مالکن گاؤں میں میری بیوی ہے اور میں اس کی خاطر یہاں کمانے شہر آیا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔
جس سے میری بیوی کا بھروسہ ٹوٹ جائے، اور پھر میری نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں ہرگز بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنا سکتا۔ یہ کام میری نوکری کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں میری خوشی ہے۔ میں نے پرس سے کچھ اور پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ ان پیسوں کو غور سے دیکھو۔ تم نے آج تک کبھی اتنا پیسہ دیکھا ہوگا؟ اتنا پیسہ گاؤں بھیجو گے تو تمہاری بیوی خوشی سے دیوانی ہو جائے گی، تم سے یہ تک نہیں پوچھے گی کہ تم شہر میں کیا کر رہے ہو۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اس نے ایک نظر بھر کر ان نوٹوں کی طرف نہیں دیکھا جو میں نے اس کے آگے رکھے تھے، بس وہ خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے میری یہ آفر بھی قبول نہیں ہے۔ اس کے انداز پر میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سختی سے روکا اور کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو آج کی رات تمہاری نوکری کی آخری رات ثابت ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے دفع ہو جانا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو کہ تم ایسے مجھے انکار کرو گے اور میں خاموش بیٹھ جاؤں گی؟ اس نے ایک شکوہ بری نظر مجھ پر ڈالی اور کمرے سے چلا گیا۔ مجھے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی کہ ایک نوکر ہو کر وہ میرے وجود، میری ذات کو ایسے ٹھکرائے گا۔ ایک لمحے میں ہی میرا وجود سلگ اٹھا تھا اور اندر کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ یہ بے عزتی میری برداشت سے باہر کہ ایک نوکر نے مجھے اپنانے سے انکار کیا تھا، جبکہ میں خود اپنی مرضی سے اسے اپنا آپ پیش کرنے کو تیار تھی۔ وہ جا چکا تھا اور مجھ پر پاگل پن کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ میں نے کمرے کی ہر ایک چیز کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ یہ مرد ذات خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ جس کا دل چاہا مجھے استعمال کر لیا اور جس کا دل چاہا مجھے انکار کر دیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں سب کچھ تہس نہس کرتی، میری نظر سامنے کھڑے بوبو پر پڑی۔ وہ میرا پالتو کتا تھا اور بہت عرصے سے میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے جذباتوں کو سمجھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت پیار سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے میری تکلیف کا احساس ہو گیا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے دل میں ایک ایسا خیال آیا جو شاید کسی لڑکی کے لیے سوچنا بھی ممکن ہی نہ ہوگا۔ میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بوبو کو اپنے پاس بلایا۔ وہ دوڑ کر آیا اور میری گود میں چڑھ گیا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا تو وہ بھی خوشی سے اپنی زبان میری منہ پر پھیرنے لگا۔ اچانک ہی مجھے سکون کا احساس ہوا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے میں اپنی ساری حدیں پار کرتی چلی گئی۔ میں بھول گئی کہ میری گود میں موجود بوبو ایک جانور ہے۔ میں مرد ذات سے اس قدر بدظن ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بستر پر ایک جانور کو سلانا بہتر سمجھ لیا تھا، اور میں نے ساری رات ایک جانور کے ساتھ وہ تعلق بنایا تھا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی جنسی خواہش بوبو کے ساتھ پوری کر لی تھی۔ اگلی صبح سو کر اٹھی تو وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ میں خوش تھی کہ اب مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ ہر رات کسی نہ کسی کو میں زبردستی اپنے بنگلے پر بلایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے ہزاروں روپے بھی لٹانے پڑتے، مگر بوبو کے ہونے کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب میرا دل چاہتا میں اسے استعمال کر سکتی تھی۔ وہ ایک بے زبان جانور تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے انکار کرتا۔ شاہ رخ صبح ہونے سے پہلے ہی میرا بنگلہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے حیرت تھی اس مرد پر جو اپنی گاؤں کی بیوی کی خاطر مجھ جیسی پڑھی لکھی اور فیشنیبل جوان لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے میرے ساتھ رات گزار سکتا تھا۔ اس کی بیوی کو تو کانوں کان خبر نہ ہوتی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اپنی نوکری اور یہ بنگلہ دونوں ہی چھوڑ گیا تھا۔ خیر، مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کچھ ایسی دوائیں آرڈر کر کے منگوائیں جن سے بوبو کی جنسی خواہش بڑھ جائے، اور میں نے اسے وہ دوائیں دینی شروع کر دی۔ اس رات کے بعد میں نے نہ ہی اپنے کسی دوست کو زبردستی گھر بلایا اور نہ ہی مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ ان دوائیوں کے استعمال کے بعد سے بوبو خود ہی ہر رات میرے بستر پر چلا آتا اور اپنی خوشی سے میرے ساتھ وقت گزارتا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میرے ماں باپ آسٹریلیا گئے ہوئے تھے اور وہ اتنی جلدی لوٹ کر آنے والے نہیں تھے۔ وہ لوگ سال میں 8-9 مہینے تو آسٹریلیا میں ہی گزارتے تھے، یہاں تو بس کچھ دنوں کے لیے آتے، لیکن میں مستقل طور پر یہیں رہتی تھی۔ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کے مرد میرے ایک اشارے پر کھچے چلے آتے تھے۔ میں بہت کم عمر تھی جب سے ہی مجھے مرد ذات میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ 14 سال کی عمر میں پہلی بار میں نے ایک مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اور یہ تعلق میں نے اپنی پوری خوشی کے ساتھ نبھایا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا کے دوست اکرم انکل تھے۔
ان کا میری ماں کے ساتھ تعلق تھا اور میں نے کئی دفعہ ان دونوں کو بابا کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا اور تب سے ہی مجھے اس چیز کی خواہش ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ ماں بابا کی غیر موجودگی میں گھر آئے تو میں نے خود انہیں اپنا آپ پیش کر دیا۔ ماں کے بعد انہیں جب بیٹی بھی میسر آئی تو وہ پیچھے نہ ہٹے، نہ ہی مجھے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا، بلکہ میرے ساتھ کئی گھنٹے میرے ہی کمرے میں گزار دیے اور کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو سکی۔ اور پھر اس دن کے بعد سے مجھے اس چیز کا ایسا نشہ چڑھا کہ میں مرد کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ یہ میری عمر، میری جوانی ہوتی طبیعت کا نتیجہ تھا۔ اور پھر کچھ اپنی ماں کو دیکھ کر میں اس راہ پر چل پڑی تھی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ بابا کی غیر موجودگی میں اپنے کمرے میں دوسرے مردوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ شروع میں یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب اور اب نارمل تھا، لیکن جب یہی بات میں نے اپنی کلاس کی ایک سہیلی سے کہی تو وہ ہنس دی اور کہنے لگی ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کی جگہ بابا کے کمرے میں کوئی اور عورت آتی ہے۔ ہماری کلاس میں یہ باتیں بہت عام ہیں۔ شروع سے ہی مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ سب غلط ہے، حرام ہے یا پھر زنا کہلاتا ہے۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ میں جوان ہو رہی ہوں اور میری جوانی کے کچھ تقاضے ہیں، میری بہت سی خواہشات ہیں، اور اگر میں انہیں تسکین پہنچانا چاہتی ہوں تو مجھے کسی مرد کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا پیسہ استعمال کر کے بہت سے لڑکوں کو خرید لیا۔ میں ہر رات جسے بلاتی وہ میرے پاس دوڑا دوڑا چلا آتا، لیکن پھر جس رات کوئی میسر نہ آیا اور شاہ رخ نے بھی انکار کیا تو اس رات مجھے بوبو کا ساتھ مل گیا، مگر مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک کتے کے ساتھ ہم بستری کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ 1 مہینے تک میں بوبو کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کرتی رہی، اور پھر ایک دن اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں 17 سال کی تھی، کالج جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں کالج گئی تو مجھے بہت زیادہ الٹیاں آنے لگی، میری حالت بگڑتی گئی، اور میری سہیلی نے جب مجھے دیکھا تو ہنس کر کہنے لگی کہ تمہارا رنگ تو بالکل زرد پڑ گیا ہے اور کہہ بھی ایسی ہو رہی ہے جیسے تم حاملہ ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے آج تک بہت سے مردوں کے ساتھ زنا کیا تھا اور مہینے پہلے ہی یہ کام چھوڑا تھا، تو کیا میں کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ 1 مہینے سے تو میں بوبو کے ساتھ تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ گھر میں کام والی ملازمہ تھی، اس نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی بی بی جی کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ بڑے صاحب اور مالکن بھی یہاں نہیں ہیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اسے انکار کر دیا۔ دوست کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی، وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ میں حاملہ ہوں؟ میں خاموشی سے کمرے میں آ کر بند ہو گئی، موبائل اٹھایا اور گوگل پر حاملہ ہونے کی علامتیں دیکھی، اور یہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا کہ وہی سب کچھ لکھا ہوا تھا جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرا سر بھی بھاری ہو رہا تھا اور قے بھی بہت زیادہ ہی ہو رہی تھی، نیند بھی بمشکل آتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر تو میری جان مزید نکل گئی۔ میں نے موبائل بند کر پٹخ دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی جبکہ میں نے پچھلے 1 مہینے سے کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا تھا؟ میرا تعلق صرف اور صرف ایک کتے کے ساتھ تھا، اسی لیے میرا حاملہ ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں خود کو تسلی دینے لگی کہ شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ 1-2 دن اور گزر گئے، میں نے خود سے کچھ دوائیں بھی لے لی لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اب تو بوبو میرے قریب آتا تو میں پریشان ہو کر اسے خود سے دور کر دیتی، لیکن میری دوائیاں کھلانے کا یہ اثر ہوا تھا کہ وہ اب میرے ہٹانے پر بھی نہیں ہٹتا تھا، بلکہ خود ہی میرے قریب آ کر مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے لگتا۔ میں زبردستی اسے دور کرتی تو وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر حملے کرنے لگتا۔ ابھی میں اسی پریشانی میں الجھی ہوئی تھی کہ بابا کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اور اماں آسٹریلیا سے واپس آ رہے ہیں اور اب وہ 6 مہینے یہیں گزاریں گے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ پہلا خیال میرے دل میں یہی تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں نے ایک کتے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیے ہیں تو وہ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو میں کسی کے آگے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں ایسی پریشانی میں پھنسی ہوئی تھی کہ 50 دوست ہونے کے باوجود بھی میں کسی کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ 2 دن اور گزر گئے اور میری طبیعت پوری طرح نڈھال ہو گئی۔ نہ مجھے بستر سے اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا۔ بس کہ ہوتی کھانا دے کر جی متلانے لگتا،
मुलाजिमा भी काफी परेशान हो गई थी, बार बार डॉक्टर के पास जाने का इसरार करती। और फिर एक दिन तंग आकर मैंने फैसला किया कि मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, इससे पहले कि मेरे माँ बाप लौट आए। मैं खामोशी से एक छोटे क्लिनिक चली गई और वहां जाकर अपनी हालत बताई तो सबसे पहले इन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि आप शादीशुदा हैं? मैंने इनकार में सर हिला दिया तो डॉक्टर ने कुछ रुक कर पूछा, आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक है? और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ में सर हिला दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि मैं एक कुत्ते के साथ रिश्ते में हूँ। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया और कहने लगी कि ये करवा लें। बराबर वाले कमरे में ही अल्ट्रासाउंड मशीन थी। मैं वहां चली गई। वहां पर भी एक डॉक्टर बैठी हुई थी। इसने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लिटाया और जैसे ही मेरे पेट पर जेल लगाकर मशीन घुमाने लगी, इसकी चीख निकल गई। मैं जो पहले ही अपनी हरकतों पर परेशान थी, अब इसकी चीख सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, तो वो पहले तो हैरत से मुझे देखने लगी और फिर इसने बस सिर्फ यही कहा कि डॉक्टर साहिबा बताएंगी, मेरा काम अल्ट्रासाउंड करना है। मैंने इससे फिर पूछा कि बताएं तो सही, ऐसा क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर जो आपका चेहरा उतर गया है? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुकम्मल तौर पर खामोश थी और फिर इसने एक रिपोर्ट बनाकर अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर के पास भिजवा दी और मुझे भी डॉक्टर के पास जाने को कहा। मेरे हाथ पैरों से पसीना छूट रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। क्या कहीं मैं वाकई में हामला तो नहीं थी? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर से नजर नहीं मिला पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैं डॉक्टर के पास जाकर बैठी। इसने 2 दफा मेरी रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ा और फिर मुझे देखकर कहने लगी, आपके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने इसे बताया कि मेरे माँ बाप ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो वो कहने लगी, फिर कोई बड़ा तो होगा जो आपके साथ रहता होगा, जिसे आपकी तबीयत, आपकी सेहत के बारे में पता होगा। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहा कि डॉक्टर साहिबा मुझे बता दे, आखिर क्या मसला है। डॉक्टर साहिबों ने रिपोर्ट बंद किया और कहने लगी कि बेहतर होता कि आप अपने साथ किसी बड़े को लेकर आते। ये मामला ऐसा है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैंने डरते डरते पूछा था, क्या मैं हामला हो गई हूँ? क्या कुछ गलत है? मेरे जहन में रह रहकर बोबो का ख्याल आ रहा था। वो जब भी मेरी खिलाई हुई दवाई खाता तो बहुत ज्यादा ताकतवर होकर मुझ पर हमला कर देता। पहले तो मैं खुश होती थी, लेकिन उस वक्त मेरी जान निकल रही थी। ये मैंने क्या कर दिया था, इसका एहसास मुझे इस वक्त हो रहा था जब डॉक्टर ने कुछ परेशान होकर मुझे दिखाया और कहने लगी, बेटी आपके साथ कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई बड़ा होता तो मैं ये बात कभी आपसे ना करती। लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है आप कितनी बड़ी मुसीबत का शिकार हो गई है। आपकी बच्चेदानी पूरी तरह खराब हो चुकी है और इसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं। अल्ट्रासाउंड में ये बात वाज़ा तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। ये इंतहाई खतरनाक बात है और हमें आपकी बच्चेदानी को आपके जिस्म से निकालना होगा, वरना आपके पूरे जिस्म में ये कीड़े फैल जाएंगे और हो सकता है कि ये अब तक आपकी बच्चेदानी में कैंसर भी कर चुके हों। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। ये कैसी खबर इसने मुझे सुनाई थी? मैंने बेयकीनी से इसे देखा और कहा, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे जिस्म के किसी हिस्से में कीड़े पड़ जाएं? वो कहने लगी, आपने बहुत सारे मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं और शायद ऐसा इसीलिए हुआ है। हतमी तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहुत कम केसों में ऐसी सूरत-हाल देखने को मिलती है कि बच्चेदानी में कीड़े पड़ जाएं और वो पूरी तरह खराब हो जाए। जिस तरह छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसी तरह जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी न किसी वजह से कीड़े होना कोई अनोखी बात नहीं है। बेहतर होगा आप अपने माँ बाप को बुलवाएं और इन्हें साथ लेकर आएं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, आपकी जान को खतरा है। मैंने अपनी रिपोर्ट उठाई और मरे मरे कदमों से अस्पताल से निकल आई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या हो गया था? मेरी वक्ती हविस और जिनसी ख्वाहिशात ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं मौत के दहाने पर आ गई थी। मैं इस कदर जज्बात में अंधी हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कुत्ते के साथ ताल्लुक बना रही हूँ। मैं घर पहुंची और मेरी हालत देखकर मुलाजमा घबरा गई। इसने मुझसे पूछा, बीबी जी क्या हुआ है? तो मैंने रोते हुए इसे बताया कि मुझे कैसी बीमारी हुई है। वो मेरे पास मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, बीबी जी हमारा रब बहुत सोना है, आप इससे दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा रब हमारे गलतियों को माफ करता है, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है
اور ہمیں صحت بھی وہی دیتا ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ میں بہت عرصے بعد اپنے گھر میں رب کا ذکر سن رہی تھی۔ میرے ماں باپ سالوں سے میرے ساتھ نہیں تھے۔ اس گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے دین کے بارے میں بتاتا۔ میں تو اللہ سے بھی دور تھی، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا تھی جس کی معافی بھی ممکن نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اپنی ملازمہ کے کہنے پر، اپنے دل کے سکون کی خاطر میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ میں نے وہ گناہ کیا تھا کہ مجھے پتھر مار کر بھی ہلاک کر دیا جاتا تو شاید معافی نہیں ملتی۔ پھر بھی میرا رب بڑا رحمان تھا جس نے میرے اس گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ دنیا کو اب بھی میرے اس گناہ کا علم نہیں تھا۔ سجدے سے اٹھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ 4 دن بعد میرے ماں باپ لوٹ آئے۔ میری بیماری کا سن کر وہ دونوں ہی پریشان ہوئے اور مجھے اسپتال میں ایڈمٹ کرا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میں ٹھیک ہوں گی یا اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر جاؤں گی، لیکن میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سراسر میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ہوس میں آ کر اس قدر اندھے نہ ہو کہ اپنے رب کو بھی بھول جائے اور گناہوں کے راستے پر چل پڑے۔ میری ان والدین سے بھی یہی گزارش کہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آپ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہوں، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑے نہیں، انہیں دوستوں کے حوالے نہ کریں اور ان کے سامنے ایسی کوئی غلط حرکت نہ کریں جس سے آپ کے بچوں کے ذہن